نو تاریخیت، نئی تاریخیت یا نیو ہسٹوریسزم نئی تنقید کی ایک بہت اہم اصطلاح ہے۔ نئی تنقید میں متن کو بہت زیادہ اہمیت دے دی گئی اور اس کے مطابق مصنف یا مصنف کے حالات یا اس مصنف کا عہد متن کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جب ہم نو تاریخیت کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک طرح سے جو نئی تنقید کا یہ رویہ ہے اس کے خلاف ایک رد عمل ہے، کیونکہ نو تاریخیت میں مصنف کے عہد اور اس کے حالات اور اس کے واقعات کو اہمیت دے دی گئی۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ متن کو سمجھنے کے لیے تاریخ اور جو اس کا سیاق و سباق ہے اس کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے جو بڑے نام ذہن میں آتے ہیں وہ اسٹیفن گرین بلیٹ ہے یا کیتھرین اور میشل فوکو ہے۔ ان لوگوں نے نو تاریخیت کے مختلف زاویوں پر، مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے۔ دراصل تاریخ کا دوسرا نام ماضی ہے جو گزر چکا ہے۔ اب وقت کا جو لمحہ گزرا نہ تو ہم اسے واپس لا سکتے ہیں نہ اس میں خود جا سکتے ہیں، لیکن یہ لکھی ہوئی شکل میں یا متن کی شکل میں ہم تک پہنچتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تک تاریخ میں جو کچھ پہنچتا ہے کیا وہ مکمل شکل میں ہے؟ وہ تمام تر واقعات اور حالات اس کے اندر درج ہے یا نہیں؟ یا جو کچھ تاریخ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے جس پر ہم یقین بھی کر لیتے ہیں تو کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو مکمل سچ مانا جائے یا منوعاً اس کو تسلیم کیا جائے؟ تو اس پر بات کرنے سے پہلے ہمیں تاریخ کے اس پرانے تصور کی طرف جانا پڑے گا۔ دیکھا جائے تو تاریخ کا پرانا تصور طاقت کی مرہون منت ہے، یعنی اس کا موضوع طاقتور طبقہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس طبقے نے تاریخ اپنی مرضی سے یا تو لکھی یا لکھوائی۔ اس کا موضوع عام شخص نہیں ہے، اس میں عام شخص کے مسائل نظر نہیں آتے۔ اسی طریقے سے اگر کسی مورخ نے تاریخ لکھی ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس میں مورخ کا اپنا ایک نقطہ نظر بھی موجود ہو اور اس کی اپنی پسند ناپسند بھی ہو اور اس کا مزاج بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایسی تاریخ کو مکمل سچائی سمجھنا یا اس کو اسی صورت میں تسلیم کرنا قدر مشکل ہوتا ہے، چونکہ تاریخ ہر شعبے سے تعلق رکھتی ہے اور یہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ اس لیے تاریخ کے لیے اس کے عہد کے سماج، اس کے معاشی اور معاشرتی حالات، سیاسی اور مذہبی حالات یا دیگر دستاویزات سمیت ادب کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے۔ ان چیزوں کے بغیر ہم تاریخ کی کسی مکمل تصویر تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ گویا تاریخ سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورے سماج کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اور کلچر جو ہے تاریخ کے مطالعے کے لیے بذات خود ایک ٹیکسٹ ہے۔ تو کلچر کے اس ٹیکسٹ کو کھولنا اور اس کا مطالعہ کرنا تاریخ کی تفہیم میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو سیاسی اور سماجی تاریخ کی طرح ادب بھی انسانی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ یہاں پہ ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا کسی ایک عہد کے ادب کا مطالعہ دوسرے عہد میں درست بنیادوں پر ممکن ہے؟ کیونکہ ہر دور میں رہنے والوں کے سوچنے کا جو انداز ہے وہ دوسرے عہد میں رہنے والوں سے مختلف ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ نو تاریخیت صرف تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے جس طرح تاریخ کا جو قدیم تصور تھا، بلکہ یہ ایک تہذیبی اور ثقافتی مطالعہ بھی ہے۔ یہ ایک طرح سے نئی تنقید کو رد بھی کرتی ہے، لیکن اسی وقت رد تشکیلی رویے کے تحت یہ تاریخ کی رد تشکیل بھی کرتی ہے۔
ادیب چونکہ ایک اپنے عصری حالات اور واقعات سے متاثر ہو کر لکھتا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ادب بھی تاریخ کی ایک صورت میں یا ایک شکل میں ہم تک پہنچتا ہے. لیکن ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ ادب کے اندر کوئی لسانی یا جغرافیائی تعصب نہیں ہوگا. ادب کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، لہٰذا کسی ایک یا یک رخی تصویر کو دیکھنا جو ہے وہ ادب کی تفہیم ہو یا تاریخ کی تفہیم ہو، اس میں مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتی. ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں تو ادب کے جو اولین نقاد ہیں ان میں بیشتر ادبی مورخ تھے. مولانا آزاد جو تھے وہ پہلے مورخ تھے، بعد میں وہ نقاد تھے. اسی طرح شبلی کے شعر العجم کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی حیثیت بھی آپ کو تاریخی ہی نظر آئے گی، تنقیدی سے زیادہ. اسی طرح الطاف حسین حالی کے مقدمے شعر و شاعری سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو ان کے حیات سعدی، حیات جاوید یا یادگار غالب میں وہ بطور مورخ زیادہ ہمارے سامنے آتے ہیں. تو ادب کے اندر تاریخ کا ایک مضبوط حوالہ موجود ہے اور اس کا مختلف حوالوں سے مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ نو تاریخیت کو سمجھنے کے لیے صرف یہ کہنا ضروری ہے کہ نو تاریخیت ایک عام فرد کے نقطہ نظر کو بھی اہم سمجھتا ہے، جبکہ تاریخ کے پرانے تصور میں طاقتور طبقہ غالب رہتا تھا اور ان کے نقطہ نظر کو سامنے لایا جاتا تھا. تاریخ کے لیے اگر ہم دیگر دستاویزات کا سہارا نہیں لیتے تو تاریخ کی مکمل صورت ہم تک نہیں پہنچتی. لہٰذا ہمیں دوسری طرف بھی جانا پڑے گا اور کسی تاریخ کے تناظر میں اس عہد کے تمام تر سماجی، سیاسی، معاشی صورتحال کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے.